بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 64 سے لے کر 68 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے پاس بطور نشانی کے ظاہر ہوئی۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین سے کھاتی رہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے برے ارادے سے ہاتھ مت لگاؤ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تم پر فوری عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، صالح علیہ السلام نے کہا، اپنے گھروں میں 3 دن تک جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی۔ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی انہیں بچایا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، بے شک آپ کا رب زبردست طاقت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر زبردست چیخ آ پڑی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر پڑے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی حالت ایسی ہو گئی گویا یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو قوم ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، سن لو اس کفر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ان کی طرف سے ایک فرمائش یہ آئی، ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے، یہ اس میں بڑی چٹان ہے، اس میں سے ایک جانور نکلے، اونٹنی نکلے، اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ دے، اور یہ سارا منظر ہم دیکھیں، تب ہمیں یقین آئے گا آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یعنی اگر ہم اسے دوسرے لفظوں میں کہیں تو نہ ماننے والی بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس دیوار سے کوئی بکری کا بچہ نکل آئے، کوئی جاندار چیزیں نکل آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ایک انسان سے یہ مطالبہ کرنا، اس کا مطلب ہے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا چلو اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا۔ کہا یا قوم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، اے میری قوم یہ دیکھو نشانی آ گئی ہے، اور خبردار اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا، اس کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا، اسے مارنے کی کوشش کی، تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تم اس عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہ صالح علیہ السلام نے صاف الفاظ میں بتا دیا۔ ناقۃ اللہ، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ ناقۃ اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، مساجد اللہ، رسول اللہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہیں شعائر دین کہا جاتا ہے۔ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، ان کی بے ادبی
ان کی تحقیر، انہیں ہلکا لینا، ہلکا سمجھنا، یہ بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے ایسی چیزوں کو مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیسے کہتے ہیں؟ یوں کہا جاتا ہے ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اب اس میں ایک تیر سے دو شکار ہوئے ہیں، ایک تو مولوی کی تحقیر ہوئی ہے اور دوسری مسجد کی تحقیر ہوئی ہے۔ یعنی گویا مسجد ایک معمولی چیز ہے، مولوی بھی ایک معمولی چیز ہے، اس لیے یہ بس اپنی دنیا میں ہی رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو مسجد تو مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، مرکز کی حیثیت ہے، اور اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ ہے، اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کا دفتر، آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس، آپ کا گورنر ہاؤس وہ مسجد سے بڑا ہو گیا، اور مسجد اللہ کا گھر چھوٹی چیز بن گئی۔ ایک کیسے عجیب طریقے سے مثالوں میں ایسی باتوں کو ڈال دیا۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، بلی 900 چوہے کھا کر حج کو چلی۔ حج کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تو کوئی گناہگار توبہ کرے، اس کی توبہ کو حقیر بتایا گیا، اور دوسرے نمبر پہ بیت اللہ اور حج کو حقیر بتایا گیا۔ یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا سمجھداری سے، ہوشیاری سے، حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی نشانی ہے۔ لوگوں نے اس اونٹنی کا بھی خوب تماشا بنایا ہوگا، جس کے منہ میں جو آیا وہ اس نے بولا ہوگا، اور صالح علیہ السلام ان کی گفتگو سے سمجھ گئے ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اور فوراً خبردار کیا، تنبیہ کی، اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کر دی، اس اونٹنی کو ہی قتل کر ڈالا۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے 3 دن کا ٹائم ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے پہلے دن تمہارے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہروں کے رنگ سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہروں کے رنگ سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن، اور ایسا ہی ہوا، ایسی چیخ پڑی، ایسا اللہ کا عذاب آیا۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، وہ پوری قوم اور وہ پوری آبادی، وہ پوری سوسائٹی ایسی ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، گویا یہاں تو کوئی انسان رہتا ہی نہیں تھا۔ بڑے بازار، بڑے کاروبار، بڑی آبادیاں، بڑے مضبوط گھر، قوم سمود نے جو گھر بنائے تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ ان کے کھنڈرات اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کو اس کی تصویریں مل جائیں گی۔ ایسی ہنرمند قوم تھی، جس زمانے میں انجینئرنگ کا نام و نشان نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ سے پتھروں کو تراش کر پہاڑ کے اندر خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنانے والی ہنرمند قوم، مگر شامت اعمال یہ آئی کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری طرف سے عذاب آیا اور ہم بڑی زبردست طاقت والے ہیں۔ ان ربک هو القوی العزیز، ہم نے تو صرف یہ ایک آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کر ڈالا ہے، اور ہم نے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا۔ آج انسان مادیت سے اتنا متاثر ہوا، مادی چیز کا تاثر لیتا ہے، ہر مادی چیز کی طاقت کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ یہ ایٹم بم ہے، یہ گولی ہے، یہ بم ہے، یہ B-52 ہے، یہ F-16 طیارہ ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا طاقت ہے۔ اور پھر انسان کی طاقت کو، اختیارات کو سمجھتا ہے، یہ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حاضر سروس ہیں، یہ بڑے کاروباری ہیں، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے آدمی اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی کیا اوقات ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ با اختیار ہیں، سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ ایمان کی بنیاد پہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان والا اللہ تعالیٰ کا نام سن کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر لرز جاتا، سہم جاتا، یا اللہ آپ کی بات، آپ اتنے بڑے
آپ کا حکم، آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ، میں اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انسان کی طاقت سے ڈرتا ہے، اللہ کی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا ہم نے ان کو ایسے تہس نہس کر دیا کہ لم یغنوا فیہا، اور فرمایا ان کا جرم یہ تھا انہوں نے ہمارے حکم کو ماننے سے انکار کیا، یہ بھی ہماری رحمت سے دور ہوں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے، قرآن پاک کی نعمت سے، دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اس کا دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے تو زندگی کی ساری رونقیں اور بہاریں ہیں، اور اگر اس کو زندگی کے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر یہ زندگی یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اس کے اندر کوئی رونق ہی نہیں رہتی، اس کی کوئی بہار ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔